بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ادراک انسٹیٹیوٹ کے ایک ذمہ دار کارکن، ایک مدرس، میری مراد محترم قاری اسماعیل ذہبی صاحب، وہ تشریف لائیں اور آج کی اس دعوت فکر کانفرنس میں اپنے خوبصورت انداز سے ہمیں ایک ایسی خوبصورت فکر دے کے جائیں کہ جو ہمیں قرآن و سنت کے بہت قریب کر دے۔ تشریف لاتے ہیں جناب محترم قاری اسماعیل ذہبی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم انا کذالک نجزی المحسنین۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد بنا کسی تمہید کے اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ پروگرام کروانے والے احباب، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے۔ اٹھک بیٹھک کا سلسلہ رائے نادر صاحب ختم کر دیں، جو جا رہا ہے اسے جانے دیں، جو آ رہا ہے اسے سینے سے لگائے اور محفل کی زینت بنائیں۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے دنیا کے میخانے میں، ساقی کی عنایت جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ قابل سے تکریم عزت ماں بھائیو، بزرگوں، دوستوں، جن احباب نے یہ مسجد تعمیر کی، اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ ان کے گھروں کو جنت میں تعمیر فرمائے۔ بے انتہا خوشی ہوئی۔ مختصراً بات یہ ہے کہ ہر انسان نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ یہاں بیٹھا کوئی شخص لاکھ اختلاف صحیح، موت کے ساتھ کسی کو اختلاف نہیں۔ نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، چار دنہ دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ٹیری۔ کہا تھا نا کسی نے صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں۔ مرنا ہے، ہر انسان کو خبر ہے کہ مرنا ہے۔ اصل زندگی یہ ہے، فکر دے کے جا رہا ہوں۔ نمبردار بھی مر جائے گا گاؤں کا، صلحاء بھی چلے گئے، انبیاء بھی چلے گئے۔ بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد دنیا مجھے کن لفظوں سے یاد کرتی ہے۔ آئے چلے گئے، جانور بھی ایسا کرتے ہیں۔ تیرے میرے سے اچھی زندگی مرغی کے بچے دنیا میں گزارتے ہیں۔ عقاب ہے، شاہی ہے، خودداری کی زندگی بچوں کو سکھا کے جاتا ہے۔ نہیں ہے شان خودداری کے چمن سے توڑ کر تجھ کو، کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اقبال کہتا ہے تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ شاہی اپنے بچے کو غلامی کی زندگی نہیں سکھاتا، جھکنا نہیں سکھاتا، بکنا نہیں سکھاتا۔ شیر ہے، اچھا شکار کرنا سکھاتا ہے، پوری زندگی بچہ اچھا شکار کر کے کھاتا ہے۔ تو اور میں آئے، کوٹھیاں بنائیں، زمینیں خریدیں، محلات کھڑے کیے، آئے نوکری کی چلے گئے۔ یہ تو جانور بھی کر رہا ہے۔ مزہ تو تب آتا تھا تیرا جنازہ اٹھتا، شہر کا شہر آتا، گاؤں کا گاؤں آتا، دنیا جنازے میں چلی آتی۔ وہ بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رتی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر دیا۔ آئے چلے گئے، یہ کوئی زندگی نہیں۔ لعنت ہے اس زندگی پہ، تف ہے اس زندگی پہ، افسوس ہے اس زندگی پہ جس زندگی میں جیتے ہوئے تیرے جنازے میں تیرے اپنے نہ سکے، تیرے جنازے میں بیگانے نہ سکے، تیرے جانے کے بعد دنیا کی آنکھوں میں آنسو نہ سکے، تیرے جنازے میں آسمان کے فرشتوں نے آ کے نہ کہا اللہ نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آئے چلے گئے، جانور بھی آیا چلا گیا، تو بھی آیا چلا گیا،
کوئی زندگی نہیں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم پچھلے لوگوں میں اس کا نام زندہ کر دیتے ہیں. اصل زندگی یہ ہے کہ مرنے کے بعد لوگ تجھے پہچانے. معذرت کے ساتھ 70 سالہ بزرگ بیٹھے ہیں, نوجوان آئے ہیں, معصوم بچے بھی نظر آ رہے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا ہم نے زندگی کے اندر کیا کھویا کیا پایا, اپنے چہرے سے جو ظاہر ہیں چھپائیں کیسے, تیری مرضی کے مطابق نظر آئیں کیسے. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاق. میری باتیں کڑوی سہی لیکن یقین کریں اگر ان باتوں کو پلے باندھ لیا زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے گا. 70 سالہ بزرگ بیٹھے ہیں. کتنے لوگ خیالی گاؤں سے چلے گئے مر گئے, آج ان کا نام زندہ ہے. دنیا کا امیر ترین آدمی تھا سہگل, نام پہ سلیوٹ ہوتے تھے, آگے پیچھے دنیا اس کے جوتے اٹھایا کرتی تھی. آج اس کی قبر ہے, قبر کے اوپر گھاس اگی ہے, آج اس کی قبر پر جا کر کے دعا مانگنے والا کوئی نہیں ہے. ہاں یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے, نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. یہ کس نے کر دیا مجھ کو دوستوں سے بیگانہ, مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے. میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں, انہیں دل کی لگی کہ دل لگی معلوم ہوتی ہے. کتنے لوگ چلے گئے, نام زندہ نہیں. 70 سالہ بزرگ بیٹھے ہیں دنیا سے چلے جائیں گے. میرا سوال یہ ہے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں مرنے کے بعد دنیا کس نام سے یاد کرے گی. نوجوان آئے ہیں, چلے جاؤ گے, زمین رکھ لی, پانی لگا لیا, گھوڑے کی ریس کروا لی, کتوں کی لڑائی کروا لی, کبوتروں کو اڑا لیا. زندگی کے اندر اپنا نام جسم جسہ کبڈی کھیل لی, گاؤں کے اندر بڑا ترلا نمبرداری حاصل کر لی, مونچھوں کو تاؤ دیے, گھوڑے پہ بیٹھے, نیزہ پھینکا, زمین میں گاڑ کے رکھ دیا. مجھے یہ تو بتا زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. تو چلا جائے گا تیری کبڈی دفن ہو گئی, تو چلا جائے گا تیری نمبرداری ختم ہو گئی, تو چلا جائے گا تیری استادی ختم ہو گئی, تو چلا جائے گا تیری جاگیرداری ختم ہو گئی, تو چلا جائے گا تیری زمینیں ختم ہو گئی, تو چلا جائے گا تیری اولاد 4 دن 70 پہ بیٹھے گی, اٹھ گئی تیری اولاد ختم ہو گئی. برادری آئے گی جنازہ پڑے گی چلے جائے گی تیری برادری ختم ہو گئی. مجھے بتا تو صحیح یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں. مجھے بتا اصل زندگی یہ تھی تو مر جاتا, دنیا تیری قبر پہ آ کر کے ہاتھ اٹھا کے کہتی وہ بچھڑا کچھ اس صدا سے رتی بدل گئی. اللہ یہ بندہ جو خیالی تک چھوڑ کے گیا ہے, اللہ یہ تھا تو خیالی میں بہاریں تھی, بیواؤں کو راشن ملا کرتا تھا, یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھا کرتا تھا. اللہ مسجد کا خیال کیا کرتا تھا, مسجد کو پیسے دیا کرتا تھا, امام صاحب کی عزت کیا کرتا تھا. مزہ تو تب آتا ہے تیرا جنازہ اٹھے, دنیا تیرے جنازے میں روتی آئے, جاگیرداریاں دفن ہو جاتی ہیں, نمبرداریاں دفن ہو جاتی ہیں. ہاں نیکی کا کام کر کے جا, تیرے مرنے کے بعد بھی امام بخاری کا نام آج بھی, امام بخاری کا نام آج بھی, امام احمد کا نام آج بھی, علامہ احسان کا نام آج بھی, صحابہ اکرام کا نام آج بھی. تیرا میرا نام زندہ کیوں نہیں؟ ہم نے زندگی گزاری اپنی زمینیں بنانے میں, ہم نے زندگی گزاری مونچھوں کو تاؤ دینے میں. ارے نوجوان اگر تو نے زندگی گزاری ہوتی میرے محمد کے فرمان سے, یاد رکھ اللہ تجھے مرنے کے بعد بھی زندگی عطا کرتا. جب تو نے حضور کی سیرت کو چھوڑا, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر خار پھرتے ہیں. اے نبی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر خار پھرتے ہیں. جب تو نے حضور کی سنت کو چھوڑا, جب تو نے حضور کے طریقے کو چھوڑا, پھر مجھے بتا تو صحیح مرنے کے بعد دنیا جنازے کے لیے بھی آتی ہے تو یہی کہہ رہی ہوتی ہے مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. اصل زندگی یہ ہے
بابے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، میرے سر کا تاج ہے، میرے ماتھے کا جھومر ہے، میرا دل ہے، میرے قلب و جگر ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، میری پیشانی کا جھومر ہے، بڑے قابل عزت ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے، دعوت فکر یہ ہے، مرنے کے بعد دنیا کن لفظوں سے یاد کرے. آئیے، مرنے کے بعد زندگی تب ملتی ہے جب قربانیاں دی جاتی ہیں. کیا کیا جاتا ہے؟ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، لیکن اپنا پیٹ کاٹ کے اگلے کا پیٹ پالا جاتا ہے. اپنے گھر میں ٹائلیں نہیں ہوتی، مسجد کی دیواروں پہ ٹائلیں لگائی جاتی ہیں. اپنے گھر میں کھانے کے لیے لقمہ نہیں ہوتا، لیکن غریب شہر ترستا ہے، ایک نوالے کو اس کو نوالا دیا جاتا ہے. صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں مہمان آتا ہے. مرنے کے بعد زندگی. مہمان آیا، اعلان کیا کوئی ہے جو اسے کھانا کھلا دے. آج مجھے بڑی شرم آتی ہے، دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں. یہ مسجد ہے نا خدا کے لیے، اسے بھانڈ اور مراسیوں کے لیے نہ بنائیے. یہ ممبر و محراب بھنڈوں اور مراسیوں کے لیے نہیں ہے. میرے محمد رسول اللہ اعلان کرتے ہیں کوئی ہے اسے کھانا کھلا دے. میرے نبی کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلا، میرے مولوی بیان کرتے ہیں. میرے رسول کے گھر میں 9 بیویوں کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، میرے مولوی بیان کرتے ہیں. لیکن جب خود منبر پہ بیٹھتے ہیں، دنیا پیسے پھینکتی ہے، پھر کہتے ہیں کنجریوں پہ پیسے پھینکے جاتے ہیں، مولویوں پر کیوں نہیں پھینکے جاتے؟ ارے مولوی، ارے وائز، مفلس جو تن کی کباب بیچ رہا ہے، وائز بھی تو منبر پہ دعا بیچ رہا ہے. دونوں کو ہے درپیش مسئلہ اپنے شکم کا، ایک اپنی خود یہ خدا بیچ رہا ہے. کنجری پہ پیسے لٹاؤ، دین نے سکھایا پیسے کی وقت کوئی نہیں. اور مولوی پہ پیسے اس لیے نہیں لٹائے جاتے کہ میرے محبوب نے منبر پہ فقر کا درس دیا ہے، میرے محبوب نے منبر پہ غربت کا درس دیا ہے، میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے جمعہ پڑھایا ہے، میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو صحابہ نے دیکھے ہیں. ارے وائز، 20, 25, 30 ہزار لینے کے بعد تو پیسے بھی پھنکوائے، تو نے محمد کے منبر کا حق ادا نہیں کیا ہے، تو نے اپنی خودی اور خدا کو بیچا ہے. ادھر حضور کے بارگاہ میں مہمان کھڑا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اعلان ہوتا ہے کوئی گھر میں لے جائے. ایک صحابی کھڑا ہوا، گھر میں لے گیا. گھر پہنچے، توجہ میری طرف، کھانے کو کچھ بھی نہیں. قربانیاں دو گے نا انشاءاللہ، مرنے کے بعد بھی اللہ زندگی عطا کرے گا. اللہ کی قسم، مرنے کے بعد بھی اللہ. ایڈے وڈے پنڈ دے وچ پوچھ لیے کوئی ایک تحریک ہے جیڑی کسے بیچارے غریب مردہ نو کفن دے سکے تے کوئی نہیں ہونی. کسی بیوہ کے گھر میں راشن کا انتظام ہے؟ خیالی چاک کے اندر اتنے بڑے ذمہ دار بیٹھے ہیں، اکیلے 10 بیواؤں کو راشن دے سکتے ہیں. یقین کرے جہاں پوچھیں ایک ہاتھ بھی کھڑا نہیں جو ہونا. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجدیں بنانا آسان ہے، چلانا بڑا مشکل ہے. مسجد صرف نمازوں کے لیے نہیں ہوتی، لوگوں کے درد بانٹنے کے لیے ہوتی ہے. یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے، غریبوں کو قریب کیا جاتا ہے. دعوت فکر یہ ہے. اس مسجد کے ساتھ ساتھ گاؤں کے نوجوان اٹھیں ذرا اور اٹھ کر کے ایسی تحریک کا آغاز کریں. ہاں، اگر کوئی دنیا سے چلا گیا، کفن نہیں ہے، یہ مسجد اسے کفن دے گی. بیوہ ہے، اسے مسجد راشن دے گی. یتیم ہے، اس کی تعلیم کا خرچہ دے گی. انشاءاللہ پورے پاکستان میں نہیں، دنیا چھوڑیے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، آسمانوں میں اللہ اس مسجد کے نام کو روشن کر دے گا. صحابی رسول اٹھے، گھر میں لے گئے. گھر میں پہنچے تو بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ کہنے لگی ہے، بچوں کے لیے ہے، میرے لیے بھی نہیں، تیرے لیے بھی نہیں. اسی پہلے کی کر دے ہیں، پہلے ساڈا ٹھڈ بھرے گا تے پھر سوچاں گے، دینا نہیں پھر سوچاں گے. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر فقیر کی فاقوں سے مر گئی. غریبی کوڑے کچرے سے
بات سمجھیے گا، غریبی کوڑے کچرے سے روٹی ڈھونڈ لیتی ہے، امیری بڑے شوق سے برتن میں جھوٹا چھوڑ دیتی ہے، تکبر کرنے والوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ ڈالی ٹوٹ جاتی ہے جو جھکنا چھوڑ دیتی ہے۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے دکھ زمانے بھر کے، سنا ہے باپ سر پہ ہو تو کانٹا بھی نہیں چبھتا۔ ہے اس گاؤں کے اندر کسی بیوہ کے لیے کوئی انتظام؟ او خیر کا کام کر جاؤ، اللہ مرنے کے بعد زندگی دے۔ صحابی رسول گھر میں کچھ بھی نہیں، کہنے لگا بی بی بچوں کو بھوکا سلا دے، کھانا لے کے آ، چراغ بجھا دے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، شام کو مہمان کو کھانا کھلایا، صحابی خود بھوکا سو گیا۔ صحابی خود قربانیاں دو گے، اللہ مرنے کے بعد زندگی عطا کرے گا۔ صبح ہوئی، مسجد نبوی میں حضور بیٹھے، صحابی آئے، اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں۔ ارے پیارے تم نے رات کو کیا کیا؟ اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں، کچھ تو کیا ہے۔ اللہ کے نبی یہ کیا۔ فرمایا صحابی تیری اس قربانی کی وجہ سے میں زمین پہ نہیں مسکرا رہا، آسمان پہ آسمان کا رب بھی مسکرا رہا ہے۔ صحابی تیری اس قربانی کی وجہ سے اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے، اب قیامت تک دنیا قرآن پڑھے گی، اللہ تیرے نام کو زندگی عطا کر دے گا، اللہ نے تیرے نام کو زندگی عطا کر دی۔ 1445 سال گزر گئے، آج اس صحابی کا نام ہم یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ مرنے کے بعد بھی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ نوجوانوں کی کثرت ہے، آج نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں؟ ارے نوجوان یاد رکھ اللہ کو تو بڑا پسند ہے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جوان اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں صرف کر دیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے گا۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ آج نوجوان پوچھتے ہیں جی ہم کرے کیا؟ 25 28 سال عمر ہو گئی، کی کر دیو؟ بس ہی ویلے ہونے۔ والدین سے پوچھو بیٹا کیا کرتا ہے؟ او بس ماشاءاللہ نا جی میٹرک کر لیے، ایف اے کرن لگا۔ تو فیسی زندگی پہ 21 سالہ کتنے سالہ 21 سالہ کتنے سالہ؟ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر۔ 21 سالہ عبد الرحمن بن ناصر اندلس کا حکمران بنا، مسلمان تھا۔ 23 سالہ محمد بن فاتح ماں کی گود میں ہے، معصوم بچہ ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، بیٹا بیت المقدس فتح کروانا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، کان میں جملے کہتی ہے۔ 23 سالہ محمد بن فاتح ہے، 23 سال کے اندر محمد بن فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر دیا تھا۔ کتنے سال میں؟ ہو کی کر دیو جی بس ماشاءاللہ نا جی کچھ نہیں، بس 3 کلے زمین ہے گی، مجھا نو پٹھے پا دے دینے، وہ بڑا کم کر رہے ہیں۔ اسامہ بن زید معصوم بچہ، 16 سال کی عمر، کتنے سال کی؟ یہ بچہ بڑا بیٹھا ہے، 16 سال کا معصوم بچہ، اللہ کے نبی نے لشکر دے دیا۔ صحابہ کہتے حضور یہ تو معصوم بچہ ہے، 16 سالہ عمر ہے، دنیا کی سپر پاور سے ٹکرانے جا رہا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا جانے تو دو۔ 16 سالہ اسامہ بن زید لشکر کی کمانڈ کرتے ہوئے فتح حاصل کر کے واپس آ رہا ہے۔ 16 سالہ محمد بن قاسم، 17 سال کی عمر، پاکستان میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ تو نے میں نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ تو نے میں نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟
جلسے کروائے، نعرے لگائے زندہ باد، مولوی صاحب فلاں صاحب زندہ باد. یہ نعرے لگانا علماء سے پوچھے جائز بھی ہے کہ نہیں جائز؟ یہ مسجد خدا کا گھر ہے، خدا کے گھر میں کسی غیر کے نعرے لگانا جائز بھی ہے کہ نہیں جائز؟ تو نے میں نے کیا کیا؟ سال کے بعد محفل کروا دی، حق ادا کر دیا. تو نے میں نے کیا کیا؟ دوست کی شادی پہ پیسے اڑائے، حق ادا کر دیا. تو نے میں نے کیا کیا؟ مسجد کی چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا. بس ابھی نوجوان یہاں بیٹھے تھے، مسکرا رہے ہیں، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی گپ شپ کر رہا ہے. تیری میری زندگی کا یہی مقصد ہے. 20 سالہ مصعب بن عمیر اللہ کے نبی نے مدینہ تو رسول میں بھیجا، کہا مصعب تیری عمر 20 سال ہے، جا مدینہ میں چلا جا، میں تجھے اپنے محمد کا نائب بنا کے بھیجتا ہوں. 20 سالہ مصعب بن عمیر. آج ہمارے بڑوں سے پوچھو، ماشاءاللہ فخر کریں گے، میرے 5 پتر ہیں جی، میرے 6 بیٹے ہیں جی، میرے 7 بیٹے ہیں جی. بچوں کو کیا آتا ہے؟ بچے ماشاءاللہ گوڈی کرتے ہیں، بچے ماشاءاللہ بھینسیں رکھی ہیں، بچے ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں، بچے ماشاءاللہ دکان چلاتے ہیں، بچے ماشاءاللہ جی گاڑی رکھی ہے، بچے مجھے بٹھا کے کھلاتے ہیں. بابا جی آپ کے بچوں کو نماز آتی ہے؟ آپ کے بچوں کو دین کا پتہ ہے؟ آپ کے بچوں کو اسلام کا پتہ ہے؟ آپ کے بچوں کے چہرے پہ داڑھی ہے؟ آپ کے بچے فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کے بچے دین کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ آپ کے بچے زکات دیتے ہیں؟ آپ کے بچوں نے عمرہ کیا، حج کیا ہے؟ خاموشی ہے، زبان گنگ ہے. وجہ کیا ہے؟ دے ولولہ شوق جسے لذت پرواز کر سکتا ہے وہ ذرہ مہو مہر کو تاراج. ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. جس کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو. جلسے کروانے بڑے آسان ہیں، نعرے لگانے بڑے آسان ہیں، خطیب کو پیسے دینا، پیسے پھینکنا بڑے آسان ہیں، لیکن یاد رکھیں مرنے کے بعد زندگی کے لیے محنت کرنا بڑا مشکل ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن اونچا، سعد بن نوجوان ہے، جوانی کی عمر ہے، حضور کا صحابی ہے. آج ہمیں کرکٹ کے میچ کا پوچھ لیں، نسیم شاہ نے بڑی بولنگ کی تھی، اوئے ہوئے ہوئے. شاہین افریدی نے 5 وکٹاں لیا جی، 5 وکٹاں. پاکستان ورلڈ کپ کھیڈن گیا، سارے نو پتہ ہے. کینیڈا میں ہماری کبڈی کی ٹیم نے تھلی ڈال دی. ہمارے گاؤں کا فلاں نوجوان نیزہ بازی بڑی اچھی کرتا ہے، لیکن ادھر آ دل بر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ادھر آ تجھے بتاؤں، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. اقبال کہتا ہے قومیں ڈھول ڈمکوں سے نہیں بنا کرتی، قومیں جوانوں کی عیاشیوں سے نہیں بنا کرتی، قومیں گانوں سے نہیں بنا کرتی، قومیں کنجریوں کے ڈانس سے نہیں بنا کرتی، قومیں گھوڑوں کی ریس سے نہیں بنا کرتی، قومیں کبوتر اڑا کے نہیں بنا کرتی، قومیں پیسے پھینک کے نہیں بنا کرتی، قومیں MNA MPA کے نعرے لگا کے نہیں بنا کرتی، قومیں ملک کے اندر کنجریوں کے عیاشیوں بدماشیوں سے نہیں بنا کرتی. قومیں بنا کرتی ہیں شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. قومیں بنا کرتی ہیں خالد جانباز کی تلواروں کو پکڑ کر کے. آج مجھے دوست کہہ رہے تھے فلسطین کی بات کریں، اور میں نے کہا فلسطین کی کیا بات کروں، اپنے زخموں کو کیسے پورے دوں، معصوم بچوں کے خون کو کیسے بیان کروں، تڑپتے ہوئے لاشوں کو کیسے سامنے لاؤں، ماں کے گرتے ہوئے آنسو کیسے بیان کروں. ایک چھاپر میں 3 بچوں کے جسم کے ٹکڑے اٹھائے ہوئے باپ کی داستان کیا سناؤں.
ماں تو پاؤں میں کانٹا نہیں چبھنے دیتی، ماں تو پاؤں میں کانٹا نہیں چبھنے دیتی، باپ تو گرم ہوا لگنے نہیں دیتا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کا دن ہو، معصوم بچوں نے پوچھ لیا اللہ ہمارا گناہ کیا تھا؟ ہم تیری مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرتے تھے، لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اس ماں کی داستان کیسے سناؤں جس کا معصوم 6 ماہ کا بچہ ماں کی چھاتی سے منہ لگا کے بیٹھا ہے، دودھ نہیں آتا، کٹے ہوئے جسم کو کیسے بیاں کروں؟ ایک چھوٹا سا بھائی اپنی معصوم بہن کے لاشے کو اٹھا کے کہہ رہے ہیں خدا کے لیے میری بہن کی پٹی کر دو، میں کیسے بیاں کروں؟ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ ارے نوجوان، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ کافر ہے شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مجھے کہتے فلسطین کی داستان بیان کریں، میں نے کہا ان نوجوانوں کو کیسے داستان سناؤں جنہیں گھروں کے اندر اپنے والدین کی عزت کرنا نہیں آتا؟ ان لوگوں کو کیا بتاؤں جنہیں نہ تو زندگی میں اپنے رب کا حق ادا نہیں کیا؟ آج ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اگر یہاں نوجوانوں کو کھڑا کریں، اکثریت نوجوانوں کو غسل جنابت کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اقبال کہتا ہے جوانوں کو میری آہے سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے۔ سعد بن معاذ یہ بھی نوجوان ہے، اللہ اکبر، کیا ہے؟ نوجوان ہے۔ سعد بن معاذ بنو قریظہ کا فیصلہ آیا، اللہ کے نبی نے سعد بن معاذ کو بلایا، سعد بن معاذ فیصلہ کر دے۔ یہ تھے نوجوان ہمارے، آج یقین کریں کرکٹ سے باہر نہیں آتے۔ میں نے یہ خیالی چک کے اکثر اشتہار دیکھے ہیں، کبڈی ٹورنامنٹ، گھوڑوں کی ریس کا ٹورنامنٹ، کبوتروں کی اڑان کا ٹورنامنٹ، اور خیالی کے لوگوں آج عہد کر کے جاؤ انشاءاللہ بیوہ کے لیے راشن کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ کہہ دیں۔ یتیم کے سر پہ دستے شفقت رکھیں گے، کہہ دیں۔ مسجد کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں سے تحریک اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ دعوت فکر یہ ہے، تقریریں بھی ہوں گی، نعتیں بھی ہوں گی، یہاں سبحان اللہ بھی ہوگی، واہ واہ بھی ہوگی۔ میں نہ واہ واہ کا قائل ہوں، نہ سبحان اللہ کا قائل ہوں، نہ ہمیں شوق ہے، نہیں داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ مجھے پتا ہے آج میرے مسلمان کٹ رہے ہیں، مجھے پتا ہے میرے نبی کا دین بک رہا ہے، مجھے پتا ہے میرے نبی کا دین گلی گلی میں ذلیل ہو رہا ہے۔ میں کیسے نعرے لگواؤں، میں کیسے کہوں کہ میرے نام کے بھنگڑے ڈالو؟ یہ نوجوان ہے، بنو قریظہ کا فیصلہ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سعد، یہ تھے نوجوان، سعد تو نے جو زمین پر فیصلہ کیا ہے نا، آسماں کے رب نے آسماں پہ یہی فیصلہ کیا ہے۔ ایک نوجوان زمین پہ فیصلہ کر دے، آسمان کا رب تے ساڈے فیصلے او نہیں جی میرے امی ابو نہیں مانتے، امی کہندی تو چھوٹے ہیں، 30 سال کے نوجوان ہیں، 30 سال کے، خدا کی قسم بیکار زندگی۔
خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، زمین پہ فیصلہ کیا نوجوان نے، آسماں کے رب نے آسماں پہ یہی فیصلہ سنا دیا، سعد کا جنازہ اٹھا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سعد 35 سال کا نوجوان، کتنے سال کا؟ 35 سال کا نوجوان، اللہ کے نبی نے فرمایا سعد اہتز لموتہ عرش الرحمن، یہ سعد کا جنازہ اٹھا۔ صحابہ، اس سعد نے جوانی کی عمر میں اپنے اللہ کو اتنا راضی کیا، اتنا راضی کیا، یہ سعد کا جنازہ اٹھا، آسماں کے رب کا عرش بھی کانپ اٹھا ہے۔ اگلی بات سنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے جنازہ اٹھایا، جنازے کا وزن بڑا ہلکا ہے، اللہ کے نبی جنازے کا وزن ہی کوئی نہیں، کندھوں پہ پھول اٹھا رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ تمہیں پتا نہیں، آسمان کے رب نے آسمان کے دروازے کھول دیے، فرشتوں جو چاہتا ہے، سعد نے مجھے اتنا خوش کر دیا ہے، جوانی میں اتنا خوش کر دیا ہے، جو چاہتا ہے آسمان چھوڑ کر کے سعد کا جنازہ پڑھے، جائے وہ زمین پہ جا کے سعد کے جنازے کو کندھا دے کے آئے۔ فرشتوں اور میرے صحابہ، آج سعد کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے زمین پہ اتر آئے ہیں۔ کتنے ہزار فرشتے؟ کتنے ہزار؟ ایک نوجوان کا جنازہ، جنازہ بھی ذرا دھوم سے نکلے تے ساڈے جنازے چے حاجی صاحب، ساڈے جنازے چے برادری نہیں جی آندی، پنڈ دے بندے نہیں جی آندے۔ قاری صاحب میں جھوٹ سے نہیں بول رہے، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، بیٹے کی باتوں کو برداشت کریں، اگلی محفل دے قسم کھا لیا جی اس میں نہیں بلانا، گلاں سیدھیاں کر دے، گلاں سیدھیاں، ہمارے پاس سیدھی باتیں ہیں، ہم نے خدا کی قسم اس تقریر کے پیسے بھی کوئی نہیں لینے، یقین کریں ہمیں اس خدا پہ بڑا یقین ہے جس رب نے زندگی دی ہے، وہ خوراک کا اہتمام بھی کرنے والا ہے۔ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، ہمارا یقین تو یہ ہے ابراہیم آگ میں ہے، فرشتے آتے ہیں، ابراہیم حکم کر آگ کو بجھا دیتے ہیں، زبان کھلتی ہے، جس رب کے لیے آگ میں آئے ہیں وہ اللہ اس آگ سے نکالنے کا بندوبست بھی کر دے گا۔ ہمارے جنازے میں قاری صاحب پنڈ دے بندے نہیں آندے تے 70,000 فرشتے آسمان چھڑ کے آ گئے، تسی حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، تسی پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، دسو تے اسی بھلے شاہ نوں کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ دوسرا نوجوان، اللہ مرنے کے بعد زندگی عطا کر دے گا۔ دوسرا نوجوان، بیوی آتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، حضور 22 سالہ نوجوان، کتنے سالہ؟ سنتا جا شرماتا جا، سنتا جا شرماتا جا، 60 سال عمر ہو گئی، یقین کریں 60 سال چ کیتا کچھ نہیں، پوچھ لو کی کیتا 60 سال چ؟ ماشاءاللہ کرنا کی سی، نماز پڑھ چھڈی دیے، منڈیاں نو صبح اٹھا چھڈی دے، کوڈی کر دئی دیے، زمین تے پھیرا لا لئی دے، 5-6 ڈنگر رکھے نے، دودھ چو لئی دے، بازار چ دے آئی دے، شام نو حکا پخا لئی دے، ڈیرے تے بہ جائی دے، کٹھے گپ شپ مار لئی دیے، پھر سو جانے ہیں۔ واہ بابا جی واہ، یہ تیری زندگی ہے، زندگی تو یہ تھی۔ حضور نے فرمایا اللہ تجھے زندگی دے 40 بندے، کتنے بندے؟ کنے بندے؟ کنے بندے؟ فرمایا 40 بندے تیرے جنازے چ آ کے
ایک زبان کر کے کہہ دیں اللہ یہ جانے والا بندہ اچھا تھا، اس کی زبان اچھی تھی، اس کا اخلاق اچھا تھا، اس کا کردار اچھا تھا، اللہ خیر خائی کرتا تھا، لوگوں کو سینے سے لگاتا تھا، زبان اچھی تھی، بات اچھی کرتا تھا، اللہ جی کدے کسے نو گال نہیں کٹی۔ حضور نے فرمایا 40 بندے تیرے جنازے میں آ جائیں یہ گواہی دے دیں۔ حضور نے فرمایا اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کنے بندے جی 60 سال بعد 40 بندے بھی نہ آن پھر کی کرنا چاہیے؟ تسی آپ ہی سمجھدار۔ نوجوان ہے، 22 سالہ عمر ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، بیوی آتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اللہ کے نبی میرا خامد رات کو میرے قریب لیٹا، تعلقات قائم کیے، غسل نہیں کیا، آپ کی آواز آئی، آپ نے آواز دی، بستر سے اٹھا، لباس پہنا، تلوار پکڑی، حضور نکل پڑا، مجھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی آپ کی آواز آئی، گھر کو چھوڑ دیا، آپ کی آواز آئی، بستر چھوڑ دیا، آپ کی آواز آئی، جوان بیوی کو چھوڑ دیا، آپ کی آواز آئی، ماں باپ کو چھوڑ دیا، آپ کی آواز آئی، دنیا کے رشتے ختم کر دیے، جہاد کے لیے دوڑ پڑا۔ ارے خیالی چک کے دوست، دعوت فکر یہ ہے، مجھے تجھے بھی اللہ کے نبی کی آواز آئی، ارے امتی یہ داڑھی دی ہے نہ کٹوا، نہ اس طرح پھروا، میں نے اللہ کے نبی کی آواز پہ نہیں چھوڑا، تجھے مجھے آواز آئی، امتی گھر سے نکلنے لگا ہے، رک جا، دعا پڑھ کے نکل، میں نے نہیں مانی، مجھے تجھے آواز آئی، امتی تیرے والدین ہیں، احترام کر، میں نے والدین کو تھپڑ مارے، تجھے مجھے آواز آئی، امتی گالی نہ نکال، زبان کو روک لے، میں نے تونے گالی نکالی، تجھے مجھے آواز آئی، امتی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا، مسجدیں بنانا آسان ہے، صبح فجر کی نماز میں ایک صف بھی نہیں، امتی گھر کو چھوڑ مسجد میں آ نماز پڑھ، میں مسجد میں نہیں آیا، امتی شادی کرنے لگا ہے، بیٹی کو جہیز نہ دے، میں نے جہیز دیا، امتی شادی کرنے لگا ہے، ڈھول ڈمکا نہ بجا، میں نے بجایا، مجھے بتا تو صحیح یہ کون سا عشق مصطفیٰ ہے؟ عشق مصطفیٰ محبت رسول تے یہ تھی، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی، مجھے تجھے آواز آئی، نوجوان اللہ نے جوانی دی ہے، اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دے۔ آج ہمارا نوجوان لڑکیاں تارتا پھرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور ہمارے اس خیالی چک کے اندر مجھے کسی نے بتایا کہ شراب کی بھٹیاں بھی ہیں۔ ارے نوجوان اگر شراب کی بھٹیاں تیری زندگی کا مقصد ہے پھر یاد رکھ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ حضور نے آواز دی، یہ نوجوان اٹھا، میدان احد میں پہنچا، شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی میرے خامن نے تو غسل نہیں کیا تھا، اگلے جملے بتاؤں کہ رہنے دوں؟ بڑے پیارے جملے۔ حضور نے فرمایا بی بی تیرے خامن نے غسل نہیں کیا تھا، لیکن تیرے خامد نے اس جوانی میں اللہ کو اتنا راضی کر دیا، اتنا راضی کر دیا، جب یہ شہید ہوا تم نہیں دیکھ رہے میں دیکھ رہا ہوں، آسمان کے دروازے کھلے، فرشتے جنت سے چاندی کی ٹرے لے کر کے آئے، بی بی مجھ محمد سے پوچھ، وہ دیکھ اللہ کے نورانی فرشتے تیرے پیارے حنزلہ کو جنت کی ٹرے میں بٹھا کر کے غسل دے رہے ہیں۔ مرنے کے بعد زندگی،
مرنے کے بعد آخری بات کرنے لگا ہوں. مرنے کے بعد زندگی خیر کے ڈیپو بن جائے. مر جانا ہے, چلے جانا ہے, خیر کے ڈیپو بن جائیں. خدا کی قسم خیر دے کام نہ کوئی وڈے نہیں ہوندے. زندگی میں گنہگار ہے, خطا کار ہے, زندگی بھر کی زانیہ ہے, بدکارہ ہے. ایک نیکی کا کام کیا زندگی میں. کتنے کام, کتنے کام, ہاتھ چوک کے ذرا, کتنے کام. گل بہت بڑی کرن لگا. ایک کام زندگی میں کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جا رہی تھی, کتیا کے بچے کو پیاس لگی, پانی پلایا. کتنے کام کیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دیا. ایک کام کیتا, قیامت واسطے قیامت دے دن تک زندگی مل گئی. جی اسی پنڈ چ روز ایک ایک کام کریے, زندگی ملے گی کہ نہیں؟ کوئی نوجوان ہاتھ چوک کے کہے انشاءاللہ زندگی رہی اس مسجد واسطے خیر دا کام کرانگے. ہاتھ چوک کے ذرا. کوئی بیوہ ہوگی بھیک مانگیں گے, اس کے لیے راشن کا اہتمام کریں گے. چکے ہاتھ کوئی یہ تھے؟ انشاءاللہ تحریک چل پئی نا قاری صاحب, یقین کرو ایتھے نا جی تحریک چلاؤ کفن علی. غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو, امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. تانوں ایک گل سنان لگا, لوگ بڑے اوکھے جی. لوگ میرے پاس نا ایک بچہ پڑھتا ہے اکیڈمی میں, 2 سال دا اپنا انقطاع ہے, 2 سال ملے نہیں, نہ تو انہوں کچھ پتا تے نہ میں دس سکیا. میرا اپنا ادارہ ہے, اپنی اکیڈمی ہے. قاری ریحان صاحب ماشاءاللہ جانتے ہیں, تے قاری ریحان صاحب بھی بڑی محنت کر رہے ہیں. مرکز الفتح, اللہ تعالیٰ مرکز الفتح نو قیامت تک آباد رکھے. اللہ ساڈے قاری عبداللہ صاحب نو صحت ایمان لمبی زندگی عطا فرمائے. اسی 6 بھائیاں نے قاری صاحب کو حفظ کیتا. ذرا دل نہ دعا کر دو صحت واسطے, اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آ گلاں ہن آخری جے تے پتر دیاں گلاں پلے بن کے جایا جے. ایک نا بچہ میرے پاس آیا, یونیفارم نہیں پہنا. حاجی صاحب گل سنن والی, معصوم بچہ 7-8 سال عمر ہونی. میں کیا بیٹا یونیفارم نہیں پا کے آیا؟ میں 1-2 لا دیتی ہیں, مینوں نہیں سی پتا. آئے ہائے دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. مینوں نہیں سی پتا یتیمی ساتھ لاتی ہے دکھ زمانے بھر کے. سنا ہے باپ سر پہ ہو تو کانٹا بھی نہیں چبھتا. آج فلسطینی ہو گئے نا یتیم, انہوں دے پیووں کو بس ہوندا تے یقین کرو اپنے پتراں نو کنڈا چبن دیندے. جے ماواں دے اختیار چ ہوندا ماواں اپنے لال شہید کرواندیاں. اوئے ہوئے اج اگر انہاں ماواں کو اختیار ہوندا چیر کے رکھ دیندیاں یہودیاں نو. ہائے میرے نبی غزوہ جنگ تو بعد کھڑے تے دیکھیا قیدی ہے گئے نے. قیدی ایک ماں پھری جا رہی ہے, پھری جا رہی ہے, پھری جا رہی ہے. کی لب رہی ہے؟ فرمایا بچہ گم ہو گیا. بچہ لب گیا. ماں بھج پئی. ماں کی کیتا؟ بول کے ماں نے کیتا. بچہ مل گیا تے پھڑیا تے سینے نہ لا لیا. جی صاحب سینے نہ لا کے دودھ پیانا شروع کرتا. میرے حضور نے فرمایا صحابہ کی نوٹ کیتا ہے؟ فرمایا اللہ دے نبی نوٹ کیتا ہے کہ پتراں تو بغیر ماواں تے پتراں دے درد ماواں. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ تم ادھر کی بات کرتے ہو, جتنی اس ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہے اس سے کہیں زیادہ آسمان کا رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. او معصوم بچہ میں ماریا تے رون لگ پیا, بڑا رویا بڑا رویا. میں کہا پتر یونیفارم نہیں پایا؟ تے کہنے لگا قاری صاحب میں پیار کیتا سینے نہ لایا. میں کہا بیٹا یونیفارم نہیں پایا؟ اتو روئی جا رہے ہیں. کہنے لگا قاری صاحب تسی یونیفارم دی گل کر دے ہو, یونیفارم نہیں پایا. میرا والد پچھلے سال 27 رمضان نو دنیا تو چلا گیا. 6 مہینے ہو گیا ساڈے گھر کدے گوشت نہیں پکیا. یتیمی ساتھ لاتی ہے دکھ زمانے پر کے. نوجوان دعوت فکر یہ ہے
جب یہ ہستیاں دنیا سے چلی گئی تجھے کسی نے گود میں نہیں بٹھانا، جب یہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے تیرے لیے کسی نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے۔ یاد رکھ والدین ہیں تو تیری زندگی ہے، والدین چلے گئے دنیا تانے مار سکتی ہے، دنیا کانٹے بچھا سکتی ہے، دنیا دھتکار سکتی ہے، دنیا تجھے گرا سکتی ہے، اگر والدین ہیں تجھے اپنے پروں کے سائے میں لے کر کے زندگی عطا کر سکتے ہیں۔ آج نوجوان سمجھتے سانو لوڑ ہی کوئی نہیں، آج والدین ہمارے پاس آ کے روتے ہیں ہمارے بچے گستاخ ہو گئے، نافرمان ہو گئے۔ ایسا بندہ دنیا کا گندا بدبخت گندا انڈا ہے، لعنتی ہے، جو دنیا میں موجود ہو اس کے والدین اس پہ راضی نہ ہو۔ میں بات کر رہا تھا دنیا بڑی اوکھی جے، کفن دا اہتمام کرو۔ اب بڑے چودھری بیٹھے، حاجی صدیق صاحب بیٹھے، ماشاءاللہ معیار صاحب بیٹھے، آبا نادر بیام اور بڑے احباب بیٹھے، اس مسجد سے تحریک چلاؤ، اس جلسے دا کوئی فائدہ ہوئے۔ حنیف ربانی صاحب آن گے خطاب کرن گے، عبداللہ ککانی صاحب آئے کر کے چلے گئے، تسی نعرے لائے، نعتاں سنیاں، ہاں ہاں ہلڑ بازی، سبحان اللہ، واہ واہ، امتیاز صاحب نعرے لاندے رہے، زندہ باد بھی آپ آکھیا، ماشاءاللہ بڑی محبت کر دے ہو، کوئی نعرے نہیں۔ آج تحریک کا اعلان یہ ہے، انشاءاللہ خیالی چک کے اندر اگر کسی کے پاس کفن کے پیسے نہیں، یہ مسجد محمدی اس کے کفن دفن کا اہتمام کرے گی۔ ہاتھ کھڑا کر دو انشاءاللہ۔ لو یقین کرو آج دے جلسے دا مول پہ گیا ہوئے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ میت کو غسل دیتا ہے، میت کو تے بعد چوں راز چھپا لیندا، اے نہیں کہندا ان دی بغلاں دے وال وڈے وڈے سی، او انج سی، راز چھپا لیندا ہے۔ صحیح حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا میت کو غسل دیا، راز چھپا لیے، قاری صاحب بیٹھے نے تحقیق کر لیا جے، صحیح حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ 40 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ نام لے کے کہتا ہے میں نے اس بندے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اگلی گل اللہ کے نبی نے فرمایا غسل کیا، بعد میں کفن دیا، قبر کھدوائی، قبر کھودنے کے پیسے نہیں، قبر کھدوائی، قبر میں ڈالا، اوپر مٹی ڈال دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کے لیے کفن کا اہتمام کیا، قبر میں رکھوایا، قبر کے اوپر مٹی ڈالی، وہ ایسے ہے جیسے اس نے کسی غریب کو ایک کوٹھی دے دی۔ قیامت کا دن ہوگا اللہ اسے جنت کا محل عطا کر دے گا۔ چار خیر دے کم کر جائیے اپا یار، چار خیر دے انشاءاللہ کرو گے، انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی اللہ زندگی دے دے گا۔ تے بزرگاں واسطے بھی گل ہو گئی، نوجواناں واسطے بھی گل ہو گئی، تے معصوم بچے صرف اچھی آواز نہ سبحان اللہ کہہ رہے نے تے جلسے دین تے چاول کھان کے چلے جان گے۔ ایک گل انہاں واسطے بھی کرنے اجازت ہوئے قاری صاحب تے ایک گل چھوٹی جی کر دی ہے، اللہ برکت دے۔ بس جی انہاں دی محبت ہے، مینوں پتہ قاری طیب صاحب بہت جلدی چ بیٹھے اس ٹائم۔ 13-14 سال دے بچے او ماشاءاللہ کھیڈ رہے، ہس رہے، اے 10-11 سال دے بچے، اے 15-16 سال دے بچے بیٹھے نے۔ میں گل سنان لگا 13-14 سال دے بچیاں دی، ایک دی عمر 12 سال ہے، ایک دی 13 سال ہے۔ کنے سال 12 تے او جی اسی تے اجے تک 25 سال دے ہو گئے ہیں، کی کر دے ہو؟ کچھ نہیں کر دے۔ ابو کہندے اے نہیں کرنا، امی کہندی اے نہیں کرنا، کاروبار اسی نہیں کر دے، میٹرک کر لئیے، بی اے کر لیا، گجر صاحب دے نعرے، ہوچا صاحب دے نعرے، ہاں جی چیئرمینی دے الیکشن تے نمبرداری دے الیکشن، او ایسی زندگی پہ تف ہے۔ یہ زندگی دیکھ، 13 سال دا، ایک 14 سال دا، یا 12 سال دا، ایک 13 سال دا، دو میں اللہ دے نبی کو آئے، آ کے کہن لگے حضور دل کردہ ہے، دل کردہ ہے تو اڈے نال نہ غزوہ بدر چلے جائیے۔ کتھے چلے جائیے؟
آپ نے دیکھیا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، وہ 12-13 سال کا بچہ کڈا پوندا یار. ابھی تو ہمارے بچے ماشاءاللہ رات کو سوتے لیٹ ہیں، صبح اٹھ نہیں سکتے، راتی ساری رات پڑھتے رہے، فجر دی نماز نہیں پڑھ سکتے. نا جی نا، منہ دھون دا ول نہیں، وضو دا طریقہ نہیں، غسل کرن دا طریقہ نہیں. اے جی چھوٹا بچہ ہے. ایک ساڈے والدین نے نا جی بچوں نو بڑا سول کر دیتا ہے. تو ان کو سکھا خارش شگافی کے طریقے، ان کو باہر نکال، ان کو شاہی بنا، ان کو عقاب بنا، ان کو شکار کرنے کا طریقہ سکھا. آج تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ اٹھ اٹھ اس چمن میں اپنا نام پیدا کر. کبھی دریا سے مصرے موج ابھر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر مقام اپنی خودی کا فاش تر کر. نوجوان اٹھ کھڑا ہو، اس دنیا میں اپنا سکہ جما، اللہ کے نبی کے دین کے لیے محنت کر. اپنے لیے تو سبھی جی لیتے ہیں، مزہ تو تب آتا ہے نشہ پلا کے گرانا سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے گرتوں کو تھام لے سکتے. نوجوان اللہ کے نبی نے دیکھا معصوم ہے، آپ نے فرمایا نہیں بھائی نہیں، تسی نہیں جا سکتے. اور 14 سال دا منڈا نہ رون لگ پیا، کہن لگا حضور مینوں جا لیندے ہو، اللہ دے نبی جا لیندے ہو. اجی میں ساڈے بچے ضد کردے بودے والا میلہ آنا لے، اسی بودے والے میلے تے جانا ہے. ہاں جی بچے ضد کردے، ساڈے بچوں دی ضد کی ہے؟ مینوں موبائل لے دیو، مینوں لیپ ٹاپ لے دیو، مینوں ٹیب لے دیو. امی جی مینوں تسی کی ہے جی آ فلانی چیز لے دیو، فلانی چیز لے دیو، بیٹ لے دو، گیند لے دو، مینوں پیڈ لے دو، مینوں کرکٹ دی اکیڈمی چ جوائن کروا دیو، مینوں فٹ بال لے دو. ساڈے بچیاں دی خواہشاں دیکھو. اے بھی ایک ماں ہے، ادھر بھی ایک پیو ہے، تے ماں باپ دی تربیت ویکھو. ہائے ہائے ماں دی تربیت ویکھو. ماں لے کے آئی 10 سال دا معصوم بچہ، اللہ دے نبی دے سامنے بٹھا کے کہندی حضور میں انہوں روٹی کھوا کے جلدی جلدی وڈا کیتا ہے، 10 سال دا ہو گیا ہے. اللہ دے نبی میں آئی ہاں، تسی میرے پتر نو گود لے لو، تے جدوں تک تسی زندہ جے میرا پتر تہاڈیاں جُتیاں چکدا رہے گا. کی چکدا رہے گا؟ ساڈا منڈا مسیتے چلے جاوے، اوئے ہوئے قاری صاحب نے کھا جانا ساڈا منڈا. قاری صاحب میرا بچہ بڑا نرم دل جے، اینوں ہاتھ نہیں جے لانا. اللہ کے نبی 14 سال دا منڈا رون لگ پیا. اجازت مل گئی، تو جائے گا، تلوار نہیں اٹھا سکتا، تو جائے گا. چھوٹا بھائی گھر آیا تے رون لگ پیا، تے وڈے نو کہندا بھائی یار تو جنگ تے جا رہے ہیں تے مینوں بھی نال لے جا. وہ کہندا بھائی کیویں لے جاواں؟ اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی، میں کیسے لے جاؤں؟ وہ کہن لگا ایک طریقہ ہے میرے کول، ایک اے واقعہ یاد کر کے جایا جے. ساڈے کول 2 نمبریاں دے طریقے، ساڈے کول فراڈ دے طریقے، ساڈے کول پتہ نہیں کیڑے کیڑے طریقے، چنگے پاسے دماغ ہی نہیں چلدا. پوچھ لو مسیح دا انتظام بہتر کرنا ہے، او کر لیں گے جی، سوچدے ہیں اندے بارے. جے پوچھ لو اچھا یارو اپاں کل نہ تاندلے جا کے ہوچا صاحب نو مل کے تے کام کروانا ہے، تیرا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ، وہاں ٹھیک ہے 4 بندے ہور نال لے جاواں گے. 13 سال دا بچہ کہنے لگا ایک گل ہے گی میرے کول، آپ ایک پلاننگ کریے. ہم اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہیں گے حضور ساڈی کشتی کروا لو. کی کروا لو؟ تے میرا بھائی تو میرے نالوں وڈا ہے، تیری مہربانی یار تو تھلے ڈگ جائیں، تو تے جانا ہی جانا ہے، تو تے جانا ہی جانا ہے. جوانوں کو میری آہے سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے. وہ کہندا میں بھی تلوار پھڑ لاں گا. قبضے میں اقبال نے کیا سی نا، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاںباز ہے یا حیدر کرار. اگر ہاتھ تلوار ہوئے نا، اگر دل میں ایمان ہو، ہاتھ میں تلوار ہو، کبھی پیسے کی وجہ سے قومیں نہیں ڈوبا کرتی. ایک کہندا یار آپا کشتی کران گے، تو تھلے ڈگ جائیں تے میں کہاں گا اللہ دے نبی میں بہتا جوان ہاں، میرے چ بہتی ہمت ہے تے میں بھی چلے جاواں گا. اللہ دے نبی دے کول آ گئے. اللہ کے نبی چھوٹا کہن لگا اللہ کے نبی
آپ نے اس کو اجازت دے دی ہے, مجھے نہیں دی. اللہ کے نبی مینوں بھی اجازت دیو. حضور نے فرمایا نہیں بھائی نہیں چھوٹے ہیں. کہنے لگا اللہ کے نبی کشتی کروا لو. حضور نے فرمایا کرو کشتی. تاریخ کے الفاظ چھوٹے نے بڑے کو پاس کیا, کان میں کہا میرے بھائی ہن لج رکھی, ہن دنیا دے کماں چ بڑی لج رکھ دے ہو. ہوچا صاحب, گجر صاحب, وٹو صاحب, نمبردار صاحب, جگیردار صاحب, حاجی صاحب, بابر بھائی, نادر بھائی, عامر بھائی, قاری امتیاز صاحب, مدر سلیم صاحب, قاری طیب صاحب لج رکھیا جے, ایتھے بڑی لج رکھ دے ہو, دین دے معاملے چ گل ہی کوئی نہیں. کہندا لج رکھی, کہندا بے فکر ہو جا, گل ہی کوئی نہیں. کشتی شروع ہو گئی. چھوٹے نے بڑے نو کڑکی پائی, بڑا تھلے آ گیا, چھوٹا اوتے آ گیا. اللہ دے نبی کو چلے گئے. اللہ کے نبی میں جت گیا, اے عمر چے وڈا ہے, طاقت میرے چے زیادہ ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ کے نبی میں نے بھی جانا ہے. حضور نے جذبہ دیکھا, جوش دیکھا, ولولہ دیکھا. حضور نے ایمان دیکھا, جذبہ ایمانی دیکھا, غیرت دیکھی. غیرت ہے بڑی چیز جہانے تو گدوں میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا, نہیں ہے شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب کلو کر لے. میرے محمد نے اس کی جذبہ ایمانی کو دیکھا. میرے حضور نے فرمایا صحابہ اے دوویں بچے میدان جان گے, غزوہ بدر میں جائیں گے. دونوں مسکرا پڑے. بدر شروع ہوا. یہ 13-14 سال کے بچے, آج ہمارے بچوں کو وضو کا طریقہ نہیں آتا, نماز پڑھنی نہیں آتی, ان کو ڈر لگتا ہے, اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, کمرے میں ڈر لگتا ہے, ان کو مسجد کا درس سننا نہیں آتا, مسجد کا رستہ نہیں آتا. یہ 13-14 سال کے معصوم بچے معاذ اور معوذ ہیں, بدر کے میدان میں کھڑے ہیں, سامنے کافروں کا لشکر ہے. ابو جہل بہت بڑا کمانڈر, وقت کا فرعون اونٹ پہ بیٹھا ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں دیکھیا سجے بھی کوئی نہیں, کھپے بھی کوئی نہیں. بات کو مختصر کروں, جب میری نگاہ پڑی تو میں نے کیا دیکھا, یہ 13-14 سال کے معصوم بچے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بلڑتا ہے سپاہی. میں نے دیکھا یہ معصوم بچے ابو جہل پہ وار کر کے اسے نیچے گرا کے بیٹھے ہیں. میرے بھائیوں, بزرگوں کے لیے دنیا چھوڑ جانی ہے, مرنے کے بعد دنیا کس نام سے یاد کرے گی. نوجوانوں کے نام ہماری تاریخ میں 17 سالہ محمد بن قاسم ہے, 16 سالہ اسامہ بن زید ہے, 21 سالہ عبد الرحمن بن ناصر ہے, 23 سالہ محمد بن فاتح ہے, اور ہماری تاریخ میں 20 سالہ مصعب بن عمیر ہے, 35 سالہ سعد بن معاذ ہے. اور بچوں کے لیے ہماری تاریخ میں 13-14 سال کے معاذ اور معوذ ہیں. دعوت فکر یہ ہے دنیا سے جاؤں, میرے مرنے کے بعد دنیا کہے وہ بچھڑا کچھ اس ادا سے, رتی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. اللہ سے دعا ہے اللہ اس پروگرام میں آنے والے سارے احباب کی زندگیوں میں, عمر میں, ان کے ایمان میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو, اللہ ہماری کاوشیں قبول فرمائے. اور مسجد کے اندر یہ نعرہ بازی, ہاں ہاں, یہ سبحان اللہ بہت اونچی آواز میں سر پہ اٹھا لینا, اس کی بہرحال علماء بیٹھے ہیں بہتر جانتے ہیں. بہرحال اللہ کے نام کے سوا, حضور کے نام کے سوا کوئی ابو بکر محمدی کا نعرہ نہیں, کوئی اسماعیل زابی کا نعرہ نہیں, کوئی قاری طیب صاحب کا نعرہ نہیں, کوئی حنیف ربانی صاحب کا نعرہ نہیں. یہ مسجدیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے لیے ہیں. ساڑی کی مکت ہے, اللہ اج زبان کھچ لوے اسی بول نہیں سکتے, اللہ پیر توڑ کے رکھ دے وے چل نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ سانو فقیر کر دے وے, گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے, کبھی کنواں, کبھی منڈی, کبھی پھر قید میں یوسف, کبھی مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. وما توفیقی الا باللہ. اور ایک ایسی عمدہ دعوت فکر دے رہے تھے. اب میں بلا تاخیر حمد و نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں. ہمارے گاؤں کی, ہمارے علاقے کی پہچان ہے, ایک بہت ہی خوبصورت نام ہے
میری مراد جناب قاری امتیاز مکی صاحب کہ وہ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو حمد و نعت کے چند اشعار پیش کریں گے۔ جناب قاری امتیاز مکی صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے چند اشعار سے اس مجلس کو مزین فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر۔ اے بابا میں پانی
میرا سر کٹانے کا دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے۔ خوبصورت لہجے کے ساتھ سنائیں اور ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور کریں۔ تشریف لاتے ہیں آج کی دعوت فکر کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک استاد القرہ قاری محمد زکریہ محمدی صاحب کے صاحبزادے قاری محمد عبداللہ محمدی صاحب، وہ آپ کے سامنے انتہائی عمدہ انداز سے قرآن مجید کی تلاوت پیش کریں گے۔ قاری محمد عبداللہ محمدی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ اللہ رب العزت
کہ کلام پاک میں وہ تاثیر ہے، وہ لذت ہے جو کائنات کی کسی اور کتاب میں میسر نہیں ہے۔ عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، اتنا آسان نہیں قاری قرآن ہونا۔ انتہائی خوبصورت انداز سے قاری عبداللہ محمدی صاحب آپ کے سامنے آج کی اس دعوت فکر کانفرنس میں اللہ رب العزت کی کلام مبارک سے انتہائی خوبصورت آیات کے ساتھ آغاز کر رہے تھے، اور یہ اس کانفرنس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ ہم نے اس کانفرنس میں بغیر کچھ تاخیر کیے آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ کیے، ہم نے اس کانفرنس کو اپنے ایک شیڈول اور ترتیب کے ساتھ چلا کر انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے ہم نے اس دعوت فکر کانفرنس کو اپنے اختتام کی منازل کی طرف لے کے جانا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دینا چاہوں گا۔ محترم قاری عطا اللہ صاحب کے صاحبزادے ہمارے پیارے بھائی مصعب محمدی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس دعوت فکر کانفرنس میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ تشریف لاتے ہیں قاری مصعب محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کی جب حمد میں سناتا ہوں، انتہائی سکون پاتا ہوں۔ رب کی جب حمد میں سناتا ہوں، انتہائی سکون پاتا ہوں۔ یہی جعفر میرا وتیرہ ہے، رب کا کھاتا ہوں، رب کا گاتا ہوں، رب کا کھاتا ہوں، رب کا گاتا ہوں۔ اور اندھیرے ذہن میں تو ہی شعور دیتا ہے کہ بے شعور کو تو ہی شعور دیتا ہے۔ سیاہ رات میں جگنوں کو نور دیتا ہے، سیاہ رات میں جگنوں کو نور دیتا ہے۔ صدا جو تجھ کو کوئی غم سے چور دیتا ہے، رہائی غم سے اسے تو ضرور دیتا ہے۔ آفتاں قدم قدم
آفتاں قدم قدم ہون جے ہزار غم مولا مشکلاں دے دم آندا کم تیرا کرم تیرے بعد مشکلاں جو ٹالدا کوئی نہیں خدایا تیرے نال دا کوئی نہیں خدایا تیرے نال دا کائنات دے داتا سوہنیا ساڈا تیرے نال ناتا سوہنیا اپنی رحمتاں دے نال دے مٹا ساڈے جرم والا کھاتا سوہنیا اپنی رحمتاں دے نال دے مٹا ساڈے جرم والا کھاتا سوہنیا کیونکہ تو کریم ہے تو بڑا رحیم ہے کیونکہ تو کریم ہے تو بڑا رحیم ہے ساری کائنات دا خالق عظیم ہے تو علیم تو خبیر تو علیم سینے آدھے حال دا کوئی نہیں خدایا تیرے نال دا کوئی نہیں خدایا تیرے نال دا نہ جب تک کٹ مروں میں محسن اعظم کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا ان پہ میں جاؤں قربان ان پہ میں جاؤں قربان رہوں میں بھٹکنے والوں کو دکھائی راہیں جنت کی جہاں میں گھور اندھیرے تھے جلائی شمع ہدایت کی روشن ہوا سارا جہان ان پہ میں جاؤں قربان ان پہ میں جاؤں قربان دائی حلیمہ جھولا جھلائے باہوں میں لے کر لوری سنائے اور کہتی ہیں محبوب پیارے آنکھوں کے تارے محبوب پیارے آنکھوں کے تارے میرے گھر کی رونق رب کے دلارے میرے گھر کی رونق رب کے دلارے تجھے جب دیکھوں اے پیارے رنج و غم بھول جائیں سارے تجھ پہ فدا ہو میری جان ان پہ میں جاؤں قربان ان پہ میں جاؤں قربان سیدنا حسان بن ثابت کے چند اشعار کا ترجمہ
کہاں آپ جیسا کوئی ہنسی ہے، کسی ماں نے اب تک جنا ہی نہیں ہے، آنکھوں نے اب تک دیکھا نہیں ہے، ہوئے آپ آقا بے عیب پیدا، لگتا ہے ایسا رب نے بنایا ہے آپ کو، آپ کی حسب منشا، پاس محبوب ہے جلوہ گر منبر نبوی پہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں حسان، ان پہ میں جاؤں قربان، رہوں میں بھٹکنے والوں کو دکھائی راہیں جنت کی، جہاں میں گھور اندھیرے تھے جلائی شمع ہدایت کی، روشن ہوا سارا جہان، ان پہ میں جاؤں قربان، ان پہ میں جاؤں قربان۔ السلام علیکم۔